الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس میں موجود ہیں۔ آج الحمدللہ اس کا دوسرا جمعہ ہے۔ میں اہتمام الحق تھانوی پھر آپ کے سامنے ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اور آپ جب یہ روزہ اور یہ رمضان اور یہ عبادتیں سب شروع ہوئی ہیں، الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان موقعوں پر اس مہینے میں چونکہ ہماری 11 مہینے ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، بہت سے ہم غلط کاموں میں لگ چکے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کاموں میں لگ چکے ہوتے ہیں کہ جو دین اور شریعت سے متصادم ہے۔ اب وہ 11 مہینے کی جو عادت ہے، اس ایک مہینے میں آ کر اس کو ایک دم سے اس سے بچنا اور اس کو چھوڑنا بظاہر یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک مشکل عمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشکل عمل یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب صرف اور صرف آپ ہی کو یہ کہا جائے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے صوم، صیام۔ صوم کے معنی ہے طلوع آفتاب سے لے کے اور غروب آفتاب تک۔ فرمایا کہ صبح آپ کھانا پینا اپنا بند کرتے ہیں اور غروب آفتاب یعنی شام تک آپ اپنا کھانا پینا اس وقت تک بند رکھتے ہیں۔ شام کو آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اور ایسے اعمال کہ جو کہ اس روزے کی حالت میں جب آپ نہیں تھے وہ مستحب تھے اور مباح تھے، لیکن فرمایا اس روزے کی حالت میں وہ آپ کو منع کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی اگر ہم اور آپ مثال لے لیں، یہ کھانا پینا 11 مہینے ہمیں اور آپ کو اس کی پوری اجازت تھی کہ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، جس وقت چاہو کھا لو، اور اس مہینے میں بھی اگر آپ لے لیں تو رات بھر ہمیں اور آپ کو اجازت ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو یا کھانا ہے اگر کھا لو، لیکن کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن صبح سے لے کے شام تک فرمایا کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ۔ کھانے کا عمل، پینے کا عمل ایک مباح عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اس کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ اس سے رک جاؤ۔ اور جو مرد اور خواتین شادی شدہ ہیں، ان کو فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، بلکہ اپنے کوئی ازدواجی تعلقات بھی اگر ہیں تو فرمایا اس سے بھی رک جاؤ۔ آپ پھر اس کی وہی مثال ہے کہ عام دنوں میں کوئی اس عمل سے اور اس تعلق سے کوئی کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، نہ شریعت اس میں منع کر رہی ہے نہ کوئی، لیکن فرمایا کہ جس وقت تمہارا یہ روزہ ہے، تم اس روزے کی حالت سے ہو، تو فرمایا کہ اس عمل سے بھی رک جاؤ۔ اور یہ سب کیوں کرو؟ کوئی خدا نہ کرے کوئی آپ کے اوپر کوئی ظلم اور جبر نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ آپ کو ایک عبادت کے طور پہ دیا جا رہا ہے یہ حکم، اور یہ جو آپ کو کام دیے جا رہے ہیں، فرمایا یہ ایک عبادت کی نیت سے ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے۔ اور یہ روزہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ روزہ کی اہمیت کیا ہے، اور روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر آج کا خدا نہ کرے کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اب اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی، اور اس قضا کو کرنے کے لیے اب وہ یا تو شوال میں اس کی قضا کرے گا یا اور کسی مہینے میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن آپ خود غور کیجئے، یہ جو رمضان المبارک 1444 ہجری اور آج جمعے کا دن ہے، یہ جو اگر اس کا روزہ آج نکل گیا، اب یہ زندگی بھر اس کو یہ فرض روزہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ اگلے رمضان کا ارادہ کرتا ہے کہ اگلے رمضان اسی دن فلانے دن میں یہ روزہ رکھ لوں گا اور قضا کر لوں گا، اس کی قضا کر لوں گا، تو آپ سوچئے کہ اس دن کا پھر جو روزہ ہے وہ کس دن رکھے گا۔ تو یہ بہت اہم عبادت ہے، اور یہ آپ کو زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔
یہ رمضان المبارک 1444 ہجری اس کا یہ جو دوسرا جمعہ ہے، یہ آپ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملے گا، بار بار نہیں ملے گا۔ آج کا روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، دوبارہ یہ وقت اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو فرمایا اتنی اہم عبادت ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے، تو اس کو فرمایا کہ اس کی احتیاط بھی بہت ہے، اس کے تقاضے بھی بہت ہیں۔ ایسے نہیں کہ چھوٹے سی جو ہے کسی بھی کمزوری سے یا اور کسی چیز سے ہم نے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا یا اس کو توڑ دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب روزے کی حالت میں ہے، بہت سی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے، کوئی دوا ہے یا اور کوئی اس طرح کی دوائی ہے کسی راستے سے حلق سے اتار لینا یا اور کسی راستے سے اس کو لے لینا، فرمایا اس کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ قائم رہ سکے۔ اور اس طرح کے بہت سے شرعی احکام ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے شریعت کا حکم، دین اسلام کا حکم۔ دوسری طرف اور بھی بہت سی ایسی ہمارے اوپر آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اخلاقی طور پر کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے بھی اجتناب کریں، احتیاط کریں۔ اور یہی نہیں کہ صرف روزے دار احتیاط کریں، بلکہ روزہ جنہوں نے نہیں بھی رکھا ہے کسی عذر کی وجہ سے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس احتیاط کے اوپر غور کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، دوسرے شخص نے روزہ نہیں رکھا، تو جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو یہ اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ کھلے عام سب کے سامنے بیٹھ کر کوئی کھانا پینا نہ کرے۔ کھانا پینا اگر اس کو کرنا ہے تو کہیں ایسی خلوت کی جگہ پہ چلا جائے اور کہیں روزے داروں سے چھپ کے وہ کھانا کھائے، کیونکہ ایسا کرنے سے بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ایسا کرنے سے کیا کوئی فرق پڑے گا، کیا ہوگا اگر میں کسی کے سامنے کھا لوں؟ بظاہر شاید کچھ نہ ہو، لیکن انسان ہے اور انسان کمزور ہے۔ جس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خیال آئے بھائی میں تو روزہ رکھ کے نقصان میں رہا کہ میں اس وقت بھوکا بیٹھا ہوں اور میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ شخص کھانا کھا رہا ہے، تو فرمایا اس کو تکلیف ہوگی، اور روزے دار کو تکلیف دینے کا گناہ جو ہے وہ ہمارے سر پر ہوگا۔ فرمایا کہ اس طرح کھلے عام بیٹھ کر وہ کھانا نہ کھائے، کھانا پینا اس طرح نہ کرے، اور جو دیگر اعمال ایسے ہیں کہ جو غلط ہیں ان کو ویسے بھی چھوڑ دے، اور رمضان میں تو خاص طور سے چھوڑے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روزہ رکھ لیا، اب سارا دن کرکٹ اور اس طرح کے کھیل کود کے جو کام ہیں ہم اس میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ روزے کی عبادت اس لیے ملی ہے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے میں گزاریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سارا وقت جو ہے وہ کھیلنے میں اور کودنے میں گزار دیتے ہیں، اور سحری اور افطاری اور دیگر جو اس طرح کے مواقع آتے ہیں ان کو ہم اور آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو رکنا چاہیے، اور اس طرح کے جو غیر ضروری اعمال ہیں، غیر ضروری کام ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو رکنا چاہیے۔ اخلاقاً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے روزے دار کی کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف ہو اور کسی کو کوئی پریشانی ہو، اور جو روزے دار ہیں ان کو بھی ایسے کاموں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جس سے ان کا روزہ متاثر ہو۔ کہیں خدا نہ خواستہ کسی سے جھگڑے میں نہ پڑ جائیں، کسی سے الجھ نہ جائیں، کہیں گالم گلوچ کا وہ شکار نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ روزے دار کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے روزے کی بھی حفاظت کرے۔ یہی میرا ان باتوں کا مقصد ہے، یہی میری معروضات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کر لیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔